لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے. قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. اب اس یونٹ میں ہم ٹائپس آف حج پڑھیں گے، یعنی حج کی قسمیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. دیر آر 3 ٹائپس آف حج. نمبر 1 افراد. تو حج افراد کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھتے وقت صرف حج کا ارادہ کیا تو اسے افراد یا ایسا حج کرنے والا مفرد کہلاتا ہے. یعنی احرام جب باندھا گیا تو صرف حج کی نیت کی گئی کہ صرف ہم حج کریں گے، عمرے کی نیت نہیں کی گئی، تو ایسے حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں اور اس حج کو حج افراد کہتے ہیں. دوسرا ہے قران. حج قران یعنی احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہو تو اسے قران اور ایسا حج کرنے والا قارن کہلاتا ہے. قارن حج ختم ہونے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا، یعنی اگر یہاں سے احرام باندھا جائے گا تو عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام نہیں کھولا جائے گا. عمرہ بھی کریں گے اسی احرام میں، پھر حج بھی کریں گے اسی احرام میں. جب دونوں ایک ہی احرام میں کریں گے تو یہ قران کہلاتا ہے. قران مطلب ملا دینا، 2 چیزوں کو ملا دینا. تو احرام باندھتے وقت حج و عمرہ دونوں کی نیت کرنا تو اسے قران کہتے ہیں اور ایسا حج کرنے والا قارن کہلاتا ہے. نمبر 3 تمتع. تو ایام حج سے پہلے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا جائے، پھر کچھ دنوں کے لیے احرام کھول لیا جائے، پھر حج کے ایام آتے ہی حج کا احرام باندھ کر حج کیا جائے تو اسے تمتع اور ایسا حج کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. یعنی ایام حج سے پہلے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا جائے، ایک احرام سے پہلے ایک عمرہ کیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام کھول کر کے فری ہو جائیں، اور پھر جب حج کے ایام شروع ہوں 8 ذی الحجہ سے تو پھر دوبارہ احرام باندھا جائے حج کا. تو یہ حج تمتع ہوتا ہے اور ایسا حج کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. اور یہ سب سے آسان اور سہولت والا ہے، جس میں عمرہ بھی مل جاتا ہے اور حج بھی ہو جاتا ہے اور دقتیں پریشانیاں کم آتی ہیں. حج کے ارکان کہ حج میں کیا کیا رکن ہیں. حج کے ارکان درج ذیل ہیں. ایک تو نمبر 1 یعنی ایسنشلس آف حج. نمبر 1 وقوف عرفات.
مکہ سے 15 کلومیٹر دور ایک وسیع میدان کا نام عرفات ہے۔ 15 kilometers from Mecca there is a vast ground called عرفات۔ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور کتنی دور ہے؟ 15 کلومیٹر دور ہے مکہ سے۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، جو حرم کی حد ہے، جو لیمیٹیشنس ہے، اس کے باہر عرفات آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں جانے اور ٹھہرنے کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ وقوف عرفات حج کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفۃ، یعنی حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ عرفات میں ایک مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں، اسے مسجد عرفہ اور جامع ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی جو دیوار مکہ مکرمہ کی طرف ہے وہ حرم اور عرفات کی حد فاصل ہے، یعنی اسی مسجد کی دیوار جو کعبہ رخ پر ہے وہی دیوار عرفات اور حدود حرم کی حد فاصل ہے۔ حج کے رکن میں دوسرا رکن ہے طواف زیارت۔ 10 ذی الحجہ کو احرام کھولنے کے بعد منی میں سے مکہ آ کر جو طواف کیا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو احرام کھولنے کے بعد منی سے مکہ آ کر جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام طواف حج اور طواف افاضہ بھی ہے۔ اگر کسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہ کر سکیں تو 11 یا 12 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حج کے ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور پرانے گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ سورہ حج ورس نمبر 29۔ یہاں پر ہمارا لیسن نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں ہم نے عمرہ کے بارے میں معلومات لیں، امپورٹنس آف حج پڑھا، حج کب فرض ہوا اس کے بارے میں ہم کو معلومات ہوئی، پیریڈ آف حج کیا ہیں اس کی مختصر جانکاری ملی، اور ٹائپس آف حج کیا ہیں یہ معلوم ہوا، اور حج کی ایسینشیلس کیا ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں، یہ بات ہم کو معلوم ہے۔ تو یہ تعارفی ایک لیسن تھا، اور اس میں جو بھی باتیں ہم کو معلوم ہوئی ہیں اس کو ہم کو بار بار پڑھ کر کے بار بار ہم کو یاد کر کے، جو اس کے درمیان ہم نے دعا پڑھی اس کو یاد کر کے ہم کو اچھی تیاری کرنی چاہیے، اور دین کی جو معلومات ہم کو ملے اس کو غنیمت جان کر کے اس کی خوب تیاری کر لینی چاہیے۔ آگے جو ایکسرسائز دی جائے گی اس ایکسرسائز کو آپ کو لکھنا ہے اپنی نوٹ بک میں، اس کے کوشچن آنسر یاد کرنے ہیں، اور اس نوٹ بک کو لکھ کر کے اس کو ہمارے پاس سینڈ کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف 2 کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے۔ جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے۔ کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا
کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے، مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے، مینا سے سر منڈا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو، وہ زیارت یاد آتی ہے، وہ جانا یاد آتا ہے، مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ نالے یاد آتے ہیں، وہ گریا یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔